الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا قائدنا الأعظم وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم
وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، آج کے خطبہ کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے 4 باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی شرح صدر کے ساتھ عرض کرنے کی، سمجھنے سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1، نبوت کسے کہتے ہیں یا نبی کسے کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے، اور نمبر 3 عقیدہ ختم نبوت پر مسلمانوں کے پاس کیا دلائل ہیں، اور نمبر 4 اس عقیدے کی امت مسلمہ کی نظر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اہمیت کیا ہے. یہ 4 پوائنٹ ہیں جن کو کھولنے کی میں کوشش کروں گا، اور بالکل عوامی زبان اور عوامی لہجے کے اندر جو ہر کسی کی سمجھ میں آئے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی قدرت کے شایان شان ہاتھوں سے پیدا فرمایا. خلقتہ بیدی، اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، ان کی بناوٹ کا، ان کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا. اور پھر
اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنی آدم و آدم من تراب، کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، اور اس کے بنانے کی منشا یہ تھی، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے تھے کہ انسان اس زمین پہ جا کر میری پسند کے مطابق چلے، انسان اس زمین پہ جا کر ایسے چلے جیسے میں چاہتا ہوں۔ انسان دنیا میں زندگی من چاہی نہ گزارے، رب چاہی گزارے۔ انسان دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق نہ چلے، بلکہ بنانے والے خالق و مالک اللہ کی مرضی کے مطابق چلے۔ یہ اللہ کی منشا ہے، عبادت کا مرض یہی ہے۔ یہ جو قرآن میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مرض کیا ہے کہ بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ کا جس وقت جو حکم ہے، اللہ بندے سے جس وقت جو تقاضا کر رہے ہیں، اس پر بندے کا عمل کرنا عبادت ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی پسند ہمیں کیسے پتہ چلتی کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ ہمیں کیسے چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، رب کی منشا کیا ہے کہ اس وقت میں کیا کروں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دو دوست ہوتے ہیں، ایک طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک طرح کی وضع قطع ہوتی ہے، لیکن اگر ایک نہ بتائے تو دوسرے کو اس کی پوری طرح پسند کا علم نہیں ہوتا، جبکہ دونوں بندوں کی کئی چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی پسند بتائے بغیر معلوم نہیں ہوتی۔ اور بندے کو تو اللہ کے ساتھ اس طرح کی کوئی نسبت بھی نہیں، بندہ بہت چھوٹا، رب کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں، تو اس کو کیسے پتہ چلتا کہ میرے رب کی پسند کیا ہے، میرے رب کی مرضی کیا ہے، میرے رب کی منشا کیا ہے، میرا بنانے والا اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے کرم فرمایا کہ پھر ان بندوں میں سے کچھ اپنے بندوں کو چنا اور ان سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، واسطے کے ساتھ یا بلا واسطہ خود کلام فرمایا اور انہیں بتایا کہ میری پسند اس وقت یہ ہے، یہ آپ میرے بندوں کو بتاؤ۔ تو جن کو اللہ نے چنا اور ان سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کلام کیا، ان میں سے ہر ایک کو نبی کہتے ہیں۔ نبی کون ہے؟ جس کو اللہ نے اپنی پسند اپنے بندوں تک پہنچوانے کے لیے خود چنا اور اس سے وحی کے ذریعے یا براہ راست خود بات کی ہے۔ پیغمبر وہ ہوتا ہی نہیں جسے رب چنے نہیں۔ کسی کو انگریز بنا دے تو وہ نبی نہیں، غبی ہوتا ہے۔ پیغمبر بنتا ہی خالص اللہ کے چناؤ سے، اللہ کے انتخاب سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی پسند سے۔
تو جس کو اللہ بندوں کی رہنمائی کے لیے خود چنے اور پھر اس سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بات کرے اس کو نبی کہتے ہیں۔ اب یہ میں نے کیوں کہا کہ کبھی ڈائریکٹ بات کرتا ہے کبھی انڈائریکٹ؟ کیوں کہ سارے نبیوں پر جبرائیل کے ذریعے تو وحی آئی ہے، یہ واسطے کے ساتھ اللہ نبی سے بات کرتے، اور کبھی واسطے کو درمیان سے ہٹا بھی دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کر اللہ خود کلام کرتے، اور ہمارے نبی کو عرش پہ بلا کر اللہ خود بات کرتے۔ تو کبھی اللہ واسطے ہٹا کر بھی بات کرتے ہیں، اور عام دستور کے مطابق اللہ نے جبرائیل کے واسطہ سے پیغمبروں سے بات کی ہے۔ تو نبی کا معنی عوامی لہجے میں آپ کو میں نے یہ عرض کیا کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے جس کو اللہ نے چنا اور اس سے خود بات کی ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو نبوت عبادت کی کثرت سے، مجاہدات سے، ریاضات سے، چلے کاٹنے سے، کسی بھی طرح کی محنت سے نہیں ملتی، خالص اللہ کے انتخاب سے ملتی۔ کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنے، بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب اللہ کی مرضی سے آئے ہیں۔ اب یہ ہو گیا نبی کا معنی، جس کو اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے چنا اور ان سے پھر بات کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اس کو کہتے ہیں نبی۔ ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ جن خوش نصیبوں کو اللہ نے چنا ان کی ابتدا ہوئی حضرت آدم سے۔ جن خوش نصیبوں کو اللہ نے چنا ان کی ابتدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس مبارک سلسلے کی تکمیل ہوئی، یہ سلسلہ مکمل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر۔ اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ حضور پر نبیوں کے آنے کے سلسلے کو اللہ نے مکمل کر دیا، اس کا نام ہے ختم نبوت۔ اب جب جس چیز کو اللہ مکمل کر دے اور کوئی کہے کہ نہیں اس میں یہ اضافہ رہتا تھا، تو وہ دراصل اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کے فیصلے کا منکر ہے۔ جس کو رب کا فیصلہ پسند نہ آئے، جو اللہ کے فیصلے کو حتمی نہ مانے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ختم نبوت کا منکر مومن نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پر سلسلہ نبوت کو اللہ نے کمال تک پہنچا دیا، مکمل فرما دیا، اس پر قرآن و حدیث میں سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ میں وہ دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں قرآن سے، اس جگہ سے میں آپ کو دلیل سنا رہا ہوں جو جگہ ہر قرآن پڑھنے والے کو تقریباً یاد ہوتی ہے۔ جو ناظرہ بھی پڑھنا جانتا ہے نا، پہلے پارے کا پہلا صفحہ اس کو بھی یاد ہوتا ہے، اور آسانی سے ہر مومن کہہ سکتا ہے کہ یہ بات قرآن کے پہلے صفحے پر ہے۔ قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ کتنی صورتیں؟ 114۔ پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں امام اور منفرد پڑھتا ہے، اور مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر خاموش ہو کے کھڑا رہتا ہے،
اور امام کی قرات اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے جو قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو کچھ تفصیل سے بتایا ہے اس کو سمیٹ کر سب سورہ فاتحہ میں رکھ دیا۔ اور قرآن کی دوسری سورت اور پورے قرآن میں سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے، جس کے اندر 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی جو دوسری آیت مبارکہ ہے نا، وہاں سے اللہ نے ایمانیات کو گنوایا۔ پہلے الف لام میم، اس کا معنی اور مطلب اللہ ہی کو پتہ ہے، اللہ عالم بمرادہ، اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا یا نہیں یہ رب جانے یا اللہ کے نبی جانے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آگے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، انہیں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ اور وہ متقی، تقوی والے، ایمان والے، مسلمان، مومن کون ہیں؟ جو آگے آنے والی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اب قرآن ہے، پہلا صفحہ ہے، پہلے پارے کا پہلا صفحہ۔ میں نے آپ کو ختم نبوت پر ایک عام فہم، آسان دلیل سمجھانی ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں پر مانتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں پر مانتے ہیں، جہنم کو دیکھا نہیں پر مانتے ہیں۔ ان کی بنیاد، ان کے ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ یہ فرمان خدا ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، ہمارے عقل میں آئے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تو تب بھی قبول ہے۔ ایمان والوں کی پہلی صفت کہ یہ عقل کی بنیاد پر نہیں، اعتماد کی بنیاد پر ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے۔ حضرت ابو بکر کو ابو جہل نے کہا تھا نا جب حضور معراج سے واپس آئے تھے کہ ابو بکر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے چند لمحوں میں مسجد الحرام سے اٹھا اور مسجد الاقصی گیا اور ساتوں آسمانوں اور عرش معلیٰ اور جنت جہنم کی سیر کر کے واپس بھی آ گیا۔ فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا اب بات بن گئی۔ اس نے کہا جن کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو پھر ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا ابو بکر عقل میں یہ بات آتی ہے؟ آپ کہتے ہو انہوں نے فرمایا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، عقل میں یہ بات آتی ہے؟ فرمایا جب کلمہ پڑھا تو عقل کے سارے زاویے محمد مصطفیٰ کے جوتوں پہ قربان کر چکے ہیں۔ اب عقل میں آئے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تو تب بھی ٹھیک ہے، جو انہوں نے فرمایا ہے من ان پر حق ہے۔ اور یہی بات ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ جب حضور معراج سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام سے حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا جبریل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جا کر معراج کی داستان سناؤں گا، مانے گا کون؟
حضرت جبرائیل نے عرض کی اللہ نے ہمیں اس بارے میں علم عطا فرمایا، اجازت ہو تو عرض کروں؟ فرمایا جبرائیل ضرور بتائیں۔ عرض کی اللہ کے رسول ہمیں اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ جب آپ زمین پر جا کر معراج کے سفر کی داستان سنائیں گے تو جو سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرے گا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مانتے ہیں، اور جن نے غیب پر ایمان رکھا اور قیامت تک رکھیں گے ان سب کا سردار ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ پہلی صفت غیب پر ایمان ہے۔ دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یصلیون الصلاۃ نہیں، یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ پڑھتے ہیں، پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ ایک نمازی وہ ہے فرصت مل گئی تو پڑھ گئی، پڑھ لی، نہ ملی تو نہ پڑھی، اور وقت کا کوئی خیال نہیں، کبھی 1 بجے پڑھ لیتا ہے اور کبھی 3 بجے بھی پڑھ لیتا ہے، اور اس کو کوئی اہتمام نہیں کرتا، اور جیسی کیسی ہو، کپڑے جیسے ویسے ہو، بس ٹکرے مار دیتا ہے۔ یہ ہے یصلی۔ اور ایک وہ ہے جو وقت کا بھی اہتمام کرتا ہے، کپڑوں کا بھی خیال کرتا ہے، جسم کو بھی پاک رکھتا ہے، اور نماز کو انتہائی عاجزی اور خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے، اور پھر بھی ڈرتا ہے کہ کہیں رد نہ ہو جائے۔ یہ ہے یقیمون الصلاۃ، ایمان والا ہے، نماز کو قائم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ایسا بنایا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے صدقہ بھی ادا کرتے ہیں، کنجوس نہیں ہوتے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بھی ہیلے بناتے پھریں، وہ صدقہ بھی دیا کرتے ہیں۔ اور چوتھی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کی ذات اقدس پہ قرآن نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نبیوں پر تورات، انجیل، زبور اور صحیفے نازل ہوئے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھنا، تورات، انجیل اور دیگر صحیفوں پر اجمالی ایمان ضروری، اور قرآن و حدیث پر تفصیلی ایمان ضروری۔ کیا مطلب؟ تورات، انجیل، زبور، صحیفے، ان پر اتنا ایمان کافی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے ان میں اتارا تھا وہ برحق تھا۔ وہ کیا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، اس میں کون کون سے احکام تھے، مسائل تھے، فضائل تھے، ہمیں تفصیلات کا علم ہے ہی نہیں۔ تو بس ان کے لیے اتنا ایمان ضروری ہے کہ وقت کے نبی پر جو کچھ بھی اللہ نے اس وقت اتارا وہ سب برحق۔ قرآن پر، حدیث پر تفصیلی ایمان ضروری ہے۔ قرآن کی 114 سورتیں ماننا ضروری ہے، 30 پارے ماننا ضروری ہے، 7 منزلیں ماننا ضروری ہے، قرآن کی 6000 سے زائد آیات ماننا ضروری، بلکہ اس کی تمام شدیں، مدیں، زبریں، زیریں، نقطے ماننا ضروری ہے۔ ایک لفظ کے ایک نقطے کا منکر بھی مسلمان نہیں ہوگا، اس پر تفصیلی ایمان ضروری ہے۔ اب یہ سمجھنا بات ہے، اللہ نے کیا کہا؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، تورات، انجیل، زبور کو، دیگر صحیفوں کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور
وبالآخرة هم يوقنون، قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سابقہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جب قرآن کی بات کی تو اس میں توحید، رسالت، قیامت سب کچھ آ گیا۔ اب اس کے بعد کیا کہا؟ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، سابقہ نبیوں پر، پہلے نبیوں پر اترنے والی وحی کا بھی ذکر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اترنے والی وحی کا بھی ذکر کیا قرآن کے ساتھ۔ حضور کے بعد کسی وحی کا ذکر ہے؟ نہیں۔ حضور کے بعد کیا کہا؟ آپ کے بعد کسی وحی نے تو آنا نہیں، اب قیامت آنی ہے۔ قرآن کی اس آیت نے ہمیں بتلایا کہ حضور تک نبوت جاری ہے۔ جب آقا تشریف لے آئے تو اب ایمان کا کمال حاصل کرنے کے لیے حضور کی ذات پر اور جو کچھ آپ کی ذات کو اللہ نے دے کر بھیجا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی اس آیت سے ثابت، پہلے پارے کا پہلا صفحہ۔ اب بہت سی آیات اور بھی ہیں لیکن میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہر چیز کو چھیڑے۔ اب ایک حدیث سن لو، اور حدیث بھی صحیح ترین۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فضلت على الانبیاء بست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے 6 چیزوں کی وجہ سے حضرت آدم سے عیسیٰ تک تشریف لانے والے سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اعطیت بجوامع الکلم، پہلی فرمایا اللہ نے مجھے یہ کمال عطا فرمایا کہ میں زبان سے لفظ ایک ادا کرتا ہوں، اس سے مسئلے ہزاروں نکلتے ہیں۔ یہ کمال ہوتا ہے، ایک لفظ میرے آقا نے بولا اور اس میں اللہ نے اتنے سمندر جمع کر دیے کہ قیامت تک علماء فقہا غوطہ لگا لگا کر اس سے مسائل نکال رہے ہیں۔ ہم ختم ہو جائیں گے، اس کی گہرائی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے ایسا کمال دیا ہمارے نبی، اعطیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع کلم عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ایک ہوگا اور اس کے مطلب ہزاروں نکلیں گے۔ یہ خصوصیت ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا اللہ نے میری ذات میں روب رسالت کو رکھ کر میری مدد فرمائی کہ اگر کافر اللہ کے نبی سے 1 مہینے کی مسافت بھی دور ہوتا تھا تو حضور کا روب اس کو مرعوب کر دیتا تھا۔ اب دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کر رہے ہیں اور ایک کافر آیا اور اس نے تلوار درخت کے ساتھ لٹکی تھی، اس نے تلوار اٹھا کر یوں کی اور کہا میں یمنعک منی یا محمد، رسول تو مان گئے، کہنے لگا اے محمد اب بتانا مجھے تجھ سے کون بچائے گا۔ اسے ناز ہے تلوار پر اور یہ ناز ہے پروردگار پر۔ آپ کی آنکھیں کھلی اور اس کے ہاتھ میں تلوار کو بھی دیکھا اور اس نے اس کے جملے کو بھی سنا کہ تجھے مجھ سے کون بتائے گا، تو آپ نے فوراً فرمایا اللہ، تو تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے چلی اور پھر آپ نے فرمایا میں یمنعک منی، اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ تب وہ تو اللہ پر اس کا ایمان ہی، اس نے کہا رحم کی اپیل کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا چل
ہم نے ہاتھوں پہ تلواریں اٹھایا بھی نہیں کرتے. تو وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دوسری خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ مجھے رعب عطا فرمایا. اور تیسرا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پہلی امتوں کے لیے تیمم بھی نہیں تھا اور پہلی امتوں کے لیے عبادت کی جگہ مخصوص تھی، اس کے علاوہ کہیں پر نماز نہیں ہوتی تھی. لیکن فرمایا اللہ نے میری وجہ سے میری پوری امت پر یوں آسانی کی کہ ان کو پانی نہ ملے تو زمین کا اگر ظاہر پاک ہے اس پر ہاتھ مار کے چہرے اور ہاتھوں پر پھیر دیں، اللہ ان کو پاک کر دے گا. اور ان کو مسجد نہ ملے تو جنگل میں کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ لیں گے، تب بھی اللہ ان سے قبول کر لے گا. یہ اللہ نے خصوصیت مجھے عطا فرمائی جو جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. اور چوتھا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، فرمایا اللہ نے میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا. یہ جو کفار سے جنگ ہوتی ہے اور اس میں کافروں کا جو مال قبضے میں آ جاتا ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں. پہلی امتوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا. کیا تھا کہ اس کو رکھ لیا جاتا، آسمانوں سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، کسی کے کام نہ آتا، یا جلا دیا جاتا یا اٹھا لیا جاتا، کسی کے کام نہ آتا. اب حضور کے صدقے اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ کافروں سے اگر مال قبضے میں آیا ہے تو مسلمان مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا، وہ استعمال بھی کریں گے، مال بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا. اور یہی تھا قربانی کا بھی. قربانی پیش کرتے تھے، اسے اٹھا لیا جاتا یا جلا دیا جاتا. تو دو باتیں ہوتی، اگر اٹھا لی گئی یا جلا دی گئی تو قبول تو ہو گئی لیکن بظاہر اس کے کام نہ آئی، اور اگر نہ اٹھا لی گئی نہ جلا دی گئی تو یہ ہوتا تھا کہ مردود ہو گئی تو بندہ سب کے سامنے رسوا بھی ہو جاتا. حضور کے صدقے اس امت کو یہ اعزاز ملا ہے کہ نہ اٹھائی جائے گی نہ جلائی جائے گی، بلکہ قربانی والے خود کھا لیں گے، اللہ قبول بھی فرمائے گا، ثواب بھی عطا فرمائے گا، تمہیں گوشت بھی کھلائے گا. یہ حضور کے صدقے ہیں. تو یہ فرمایا کہ یہ میرے لیے حلال کر دیا گیا. اور 5ویں نمبر پہ بُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، سابقہ نبیوں میں کوئی قوم کا نبی ہے، کوئی بستی کا نبی ہے، کوئی علاقے کا نبی ہے، کوئی مخصوص زمانے کا نبی ہے، کوئی مخصوص مقام کا نبی ہے. فرمایا ان کی نبوت کا علاقہ بھی محدود تھا اور جگہ بھی محدود تھی، زمانہ بھی محدود تھا. میری نبوت کا علاقہ بھی غیر محدود ہے، زمانہ بھی غیر محدود ہے. جہاں جہاں پر اللہ کی ربوبیت ہوگی وہاں وہاں پر میری نبوت ہوگی. نہ اللہ کے ربوبیت کے علاقے اور زمانے کی کوئی انتہا ہے، نہ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کے علاقے اور زمانے کی کوئی انتہا ہے. جہاں اللہ کو رب مانا جائے گا وہاں حضور کو آخری نبی بھی مانا جائے گا. دنیا میں بھی کوئی شخص اللہ کو رب مانے اور حضور کو نبی نہ مانے تو نجات نہیں پائے گا. صرف نبی نہیں، میرے آقا کو آخری نبی نہ مانے تو نجات نہیں پائے گا. قبر میں بھی من ربک ما دینک من نبیک سوال ہوگا، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے. جب تک مومن مسلمان قبر میں جانے والا یہ نہیں کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس وقت تک قبر کی ہولناکیوں سے بھی نجات نہیں پائے گا.
بلکہ حشر کا سارا مجمع گھبرائے گا، انتظار سے تنگ آ جائے گا، اور جب تک در مصطفیٰ پہ نہیں جائے گا اس وقت تک حشر کی ہولناکیوں سے بھی نجات نہیں پائے گا۔ تو بعثت الی الخلق کافہ، فرمایا اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ صرف انسان نبی نہیں، یہ نہیں کہ صرف انسان ان کو نبی مانتے ہیں، صرف جن ان کو نبی مانتے ہیں، ان کو جانور بھی نبی مانتے ہیں۔ اور یہ بھی طبرانی کی عجیب روایت ہے، ایک دیہاتی اپنے تھیلے میں مردہ گو لے کر، یہ عرب پہلے گو کو کھاتے تھے، حضور علیہ السلام نے آ کر اس کے حرام ہونے کا اعلان کیا۔ ابتدائے اسلام میں حدیث میں یہ ہے کہ یہ حضور کے دسترخوان پر بھی کھائی گئی، اگرچہ آپ نے خود نہیں کھائی، لیکن ابتدائے اسلام میں جیسے شراب حلال تھا اسی طرح یہ چیزیں بھی کھائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی حرمت کا اعلان کیا۔ تو پہلے تو عرب کھاتے تھے۔ ایک شخص اپنے تھیلے میں مردہ گو لے کر، دیہاتی اکھڑ دیہاتی بندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی کہ کلمہ پڑھ لے، مجھے نبی مان لے۔ تو دیہاتی ہوتے ہیں، اس کو اس وقت تک کیا پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، وہ تو اپنے لہجے میں بس بات ٹھوک دی۔ تو اس نے کہا اچھا کیا یہ جو میرے تھیلے میں مری ہوئی گو ہے نا، یہ آپ کو نبی مانے تو میں مانوں گا۔ اس کا خیال تھا کہ مردہ گو بھی کبھی بولتی ہے، جو مر جائے بندہ ہو یا جانور ہو وہ دوبارہ ہم سے باتیں تو نہیں کرتا، اللہ کروا دے تو اس کی اپنی شان ہے۔ اس نے کہا یہ مردہ گو ہے، میں مار کے لایا ہوں، تھیلے میں بند ہے، اور یہ کبھی بولے گی؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پکے رہنا، اگر یہ بتا دے تو مانے گا؟ اس نے کہا ہاں یہ بتا دے تو مانو گا۔ آپ نے نبوت والی، ختم نبوت والی مبارک مقدس زبان سے فرمایا یا ضبط اے گو، ادھر حضور کی زبان سے جملہ نکلا، ادھر اس کے تھیلے میں حرکت ہو گئی اور مردہ گو میں جان آ گئی۔ اس نے تھیلے سے منہ باہر نکالا، یوں آنکھیں کھول کے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری قسمت چمک پڑی کہ مجھے آپ نے بلا دیا ہے، مجھے آپ نے بلایا ہے، فرمائیے کیا خدمت ہے جو میں سرانجام دوں؟ یا زین من وافا یوم القیامہ، ایک عجیب جملہ کہا، عرض کیا آقا میرے بھاگ جاگ پڑے ہیں، میری قسمت چمک گئی ہے کہ آپ نے بلایا ہے، آپ تو اتنے باکمال ہیں، اللہ نے آپ کو وہ شان اور وہ رتبہ عطا فرمایا۔ جب قیامت کا دن ہوگا بڑا ہولناک ہوگا، بڑا سخت ہوگا، بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا، لیکن جسے آپ کی شفاعت مل جائے گی اس کے لیے قیامت کا بدترین دن بھی خوبصورت بن جائے گا۔ اور پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اور اللہ نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس پر وہ دیہاتی بھی بول اٹھا کہ جسے جانور بھی مانتے ہیں میں اسے کیوں نہ مانوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعثت الی الخلق کافہ، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے
ساری خلقت کا نبی بنا کے بھیجا ہے، اور ہر چیز میں اللہ نے دو چیزوں کی پہچان رکھی ہے، جانور ہے تب، نباتات میں ہے تب، جمادات میں ہے تب، پتھر ہے تب بھی وہ خدا کو بھی جانتا ہے، مصطفیٰ کو بھی جانتا ہے۔ یوں تو نہیں کہ آپ نے فرمایا انی لأعرف حجرا، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کرتا تھا۔ یہ تعارف اللہ نے ہر چیز کو عطا فرمایا ہے۔ تو 5ویں نمبر پہ کیا ہے کہ میں ساری مخلوق کا نبی بنا، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا۔ اور 6 نمبر پہ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا اللہ نے میری ذات پر سلسلہ نبوت کو مکمل فرما دیا۔ اب 2 دلیلیں ہوں گے، ایک آیت ایک حدیث، ایک فرمان خدا ایک فرمان مصطفیٰ۔ ان 2 دلیلوں کے بعد میں اپنی چوتھی بات کی طرف آتا ہوں۔ پہلی بات نبی کس کو کہتے ہیں، دوسری بات ختم نبوت کا کیا معنی ہے، تیسری بات اس پر دلائل کیا ہے، اب چوتھی بات اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں اور امت مسلمہ کی نظر میں۔ دیکھیں خدا و رسول کے فرمان کو جس جماعت نے سب سے پہلے اور سب سے بہترین انداز میں سمجھا، اس جماعت کا نام ہے صحابہ، اور اس صحابہ کی جماعت کا امام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جس جماعت کو اللہ نے نبیوں کے بعد امت میں سے چنا، اس چنی ہوئی جماعت کا نام ہے صحابہ، اور اس چنی ہوئی جماعت کا پہلا بلا فصل امام ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ قرآن و حدیث کو سب سے بہترین سمجھنے والی جماعت صحابہ، کیوں نہ ہو یہ؟ انہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، انہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا، اور انہوں نے قرآن حضور سے سمجھا، انہوں نے قرآن حضور سے پڑھا۔ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا قابل ہے، یہ فلاں کا شاگرد ہے، یہ فلاں حضرت کا مرید ہے، اور فلاں علامہ صاحب کا شاگرد ہے۔ ارے آج 1400 سال بعد کسی پیر سے، کسی عالم سے کوئی پڑھے تو لوگ کہتے ہیں کمال والا ہے۔ ارے وہ بلال کتنے کمال والا ہے جس نے محمد مصطفیٰ سے پڑھا ہے، وہ صحابہ کتنے کمال والے ہیں جنہوں نے حضور کو اٹھتے بھی دیکھا، بیٹھتے بھی دیکھا، قیام میں بھی دیکھا، قعود میں بھی دیکھا، رکوع میں بھی دیکھا، سجود میں بھی دیکھا، آپ کو آتے بھی دیکھا، جاتے بھی دیکھا، سوتے بھی دیکھا، جاگتے بھی دیکھا، ہنستے بھی دیکھا، مسکراتے بھی دیکھا، روتے بھی دیکھا، جنہوں نے آپ کا آنا بھی دیکھا اور آپ کو دنیا سے جاتے بھی دیکھا، جنہوں نے حضور کا سب کچھ دیکھا ہے، وہ کتنے باکمال شاگرد ہیں۔ اور میں جب صحابہ پہ آتا ہوں نا تو میرے ذہن کا کمپیوٹر یوں کھل جاتا ہے، ان لمٹ آیات اور حدیثیں اس میں آنے لگتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا کامل، امتحان میں فرسٹ آیا۔ امتحان لینے والا بھی بندہ ہے، ہو سکتا ہے اس نے وہی سوال کیا ہو جو اس نے رٹا ہوا ہو، ممکن ہے۔ بعض دفعہ بندے کو پوری کتاب میں وہی بات یاد ہوتی ہے جو امتحان لینے والا پوچھ لیتا ہے، اور وہ بندہ بتا دیتا ہے، اور اس میں 100 نمبر پورے آ جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیپر دیا جائے اور اس میں سارے سوال ٹھیک ہو، آخری سوال غلط ہو، دیکھنے والا پہلے 2 سوال دیکھ کر پورے نمبر دے دے۔ لیکن یہ تو بندوں کا حال ہے، صحابہ کی جماعت وہ ہے جن کا امتحان اللہ نے لیا ہے، وہاں تو یہ چیز نہیں چلتی نا۔
وہ تو علام الغیوب ہے، اور اس نے امتحان لیا، اور یوں نہیں آج پرچہ ہو رہا ہے جناب قالینوں پہ بٹھا کر، اے سیوں میں بٹھا کر، کئی طرح کی سہولیات سے آراستہ کر کے پیپر لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا قالینوں پہ بٹھا کر نہیں، انگاروں پہ لٹا کر۔ سمیہ کو 2 ٹکڑے کروا کر، خباب کی چربی سے انگارے بجھوا کر، احد کے میدان میں جناب حمزہ کے 13 ٹکڑے کروا کر، کلیجہ نکلوا کر، ناک کان کٹوا کر، انس بن نضر کے جسم پر 90 زخم لگوا کر، بچے یتیم کروا کر، بیویوں کو بیوہ کروا کر، اس انداز میں امتحان لیا اور پھر نتیجہ بھی خود دیا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ 26واں پارہ، سورت کا نام سورہ حجرات ہے، اور اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ خود رب العالمین اس امتحان کو بھی بیان کرتے ہیں، اس کے نتیجے کو بھی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا یہ وہ جماعت ہے صحابہ کرام کی جن کے دلوں کا اللہ نے خود امتحان لیا۔ ممتحن بھی اعلیٰ، مدرس پڑھانے والے بھی اعلیٰ، اس امتحان میں پڑھنے والے بھی اعلیٰ، اور اس کا نتیجہ بھی امت میں سب سے اعلیٰ۔ فرمایا یہ وہ جماعت ہے جس کا مدرس محمد الرسول اللہ ہے، جن کی درسگاہ کا نام، جن کے مدرسے کا نام، جن کے تعلیمی انسٹیٹیوٹ کا نام بیت اللہ ہے، جن کا نصاب تعلیم کلام اللہ ہے، اور جن کا امتحان لینے والا خود اللہ ہے، اور ان کا نتیجہ رضی اللہ ہے، اور جو اس نتیجے کو مانے وہ رحمت اللہ ہے، جو نہ مانے وہ لعنت اللہ ہے۔ کہہ دو بے شک۔ اس جماعت کا امتحان صحابہ کا امتحان اللہ نے لیا، اور انہیں 100 نمبر عطا فرمائے۔ اتنی کامیاب جماعت سے بہتر خدا و رسول کے فرمان کو قیامت کی صبح تک کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ بے شک ہے، سارے جتنا انہوں نے سمجھا ایسا کوئی نہ سمجھا ہے، نہ سمجھے گا، نہ سمجھ سکے گا، قیامت تک ایسا نہیں ہو سکے گا کہ صحابہ سے بہتر کوئی قرآن کو سمجھے۔ اب صحابہ نے کیا کیا؟ امت کے پہلے بلا فصل امام، وہ امام جس کے حوالے مصلی محمد الرسول اللہ نے خود فرمایا، وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب سے جنگ لڑی ہے، اور مسیلمہ کذاب وہ بدبخت انسان ہے اس دھرتی پر جس نے سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اور یہ جو جنگ ابو بکر صدیق کی خلافت میں لڑی گئی نا، حضور کے دور میں 27 جنگیں لڑی گئی، اور ان میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد اکثر مورخین کے ہاں 253 یا 259 ہے۔ پورے 23 سالہ دور نبوت میں جو صحابہ شہید ہوئے وہ 260 سے زیادہ نہیں ہے۔ 23 سالہ دور نبوت میں 27 غزوات میں
259 صحابہ شہید ہوئے، اور ابو بکر صدیق کی خلافت کے اندر مسیلمہ کذاب سے لڑی جانے والی پہلی جنگ میں 1200 صحابہ قربان ہوئے۔ اتنا اہم ترین مسئلہ تھا کہ ابو بکر صدیق نے 1200 صحابہ قربان کروا دیے، مگر آپ کی ختم نبوت پہ حملہ نہیں ہونے دیا، مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کے چھوڑا۔ اور ان 1200 صحابہ میں 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ اتنی بڑی قربانی جس عقیدے پر لگی ہو وہ کتنا اہم ہو۔ اور ماضی قریب میں سن 53 کی تحریک ختم نبوت میں ایک دن اس وقت کی سرکاری رپورٹ کے مطابق ایک دن میں 10,000 مسلمان ختم نبوت کے عقیدے پر قربان ہوئے۔ اور اس وقت تحریک کی قیادت کرنے والے بر صغیر کے عظیم خطیب سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے جیسے بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ بخاری سے کسی نے کہا اتنے بندے مروا دیے؟ فرمایا قیامت کے دن میں جانوں اور میرا نانا محمد جانے، ان کو بدلہ میں اپنے نانا سے دلواؤں گا۔ تو اتنا اہم عقیدہ جس پر 1200 صحابہ ایک جنگ میں قربان ہو گئے، کیا اس عقیدے کا تحفظ کرنے کے لیے ہم ایک دن بھی نہیں دیں گے؟ سارے دیں گے انشاءاللہ۔ بھائی حشر کے میدان میں اللہ کے بعد ایک ہی تو ہستی ہے جو ہم سب کا سہارا ہے، وہی ہے جب سفارش کے لیے اللہ اجازت عطا فرمائیں گے ان کے لب کھلیں گے اور میرے جیسے تیرے جیسے گناہگاروں کا بھی کام بنتا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رب کے بعد ہمارا سب سے بڑا سہارا، تو آپ کی ذات اقدس کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے پچنن جانا ہے۔ وہاں مرزائی بیٹھ کر مرزا غلام قادیانی ملعون کی حمایت کا اظہار کرتے ہیں، ہم وہاں جا کر اپنے آخری نبی سے حمایت کا اظہار کریں گے۔ تو سارے جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ بھائی ختم نبوت کے لیے جانا کوئی مجھ پر یا ختم نبوت کا دیگر کام کرنے والوں پر احسان نہیں، ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ میری اور آپ کی نظریاتی ذمہ داری ہے، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، میں اس کو مزید کھول نہیں سکتا۔ جو اپنی زندگی کی ہر رات میں رو رو کر ہمارے لیے دعائیں مانگتے رہے، ان کی ناموس کا، ان کی عزت کا سوال آ جائے، مسلمان سب کچھ قربان کر سکتا ہے، ان کی عزت و ناموس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ سارے وعدہ کرو کہ اتوار کے دن کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کانفرنس میں شرکت نہ کرے۔ یہ زمیندار، دکاندار سارے وعدہ کریں اتوار کو اپنا کاروبار بند کریں گے انشاءاللہ۔ اگر میری دکان، میرا ادارہ، میری فیکٹری اس دن بھی کھلی رہی اور میں نے اس کانفرنس کو اگنور کیا تو کہیں حشر میں اللہ اپنے نبی کو بتلا نہ دے کہ یہ ہے وہ جسے دکان پیاری تھی، آپ کی ذات نہیں، تو اس کی ہلاکت میں تو کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ اس لیے دکانیں بند کرو گے، کاروبار روکو گے نا، یہ میرے آقا کی عزت کا سوال ہے۔ دیکھیں اگر یہ کام عظیم نہ ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا۔ میں معذور آدمی ہوں، کئی دھکے لگتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن میں رائے وڈ بھی جاتا ہوں، پچنند بھی جاتا ہوں، اور اس لیے جاتا ہوں کہ شاید حضور کی ناموس پر لگنے والا کوئی دھکا ہی ہمیں جنت بھجوا دے۔
تو اس لیے آپ سے سب سے گزارش کرتا ہوں، آقا کی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں